الرحیم. مغز میٹھا نہ ہو تو بادام کی کیا تعریف. بادام اوپر سے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر کڑوا ہو تو پھر کس کام کا. بظاہر بزرگانہ شکل و صورت، بظاہر بزرگانہ شکل و صورت. فرمایا بزرگانہ شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی لفافہ ہی دیکھ کر تعریف کر دے کہ خط بہت اچھا ہے، کوئی لفافہ دیکھ کر تعریف کر دے کہ خط بہت اچھا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خط کا مضمون معلوم نہ ہو. اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اس حقیقت کو قرآن میں بیان کیا گیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. دل دیکھا جائے گا یہاں کتنا اخلاص ہے، کتنا اللہ کی محبت ہے، دل دیکھا جائے. کوئی بادام کا چکنا چھلکا اور بڑا سا دیکھ کر تعریف کرے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں. بڑا اچھا سا بادام ہے، لمبا ہے، اچھا ہے. اصل تو گیری ہے. اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے روغن بادام کتنا نکلتا ہے. اصل تو گیری ہے کہ اس میں روغن بادام کتنا نکلتا ہے. اس مغز اور روغن کے ظہور کی جگہ تو قبر ہے، وہاں پتہ چلے گا. اس وقت معلوم ہوگا کہ بادام کڑوا ہے یا میٹھا، تر ہے یا بالکل خشک، تو پتہ چلے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. اصل معاملہ تو میاں خاتمے پر ہے، تب پتہ چلے گا میٹھا ہے یا کڑوا ہے. لوگوں کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے من کی خوب خبر ہے، ہمیں اپنے من کی خوب خبر ہے، تو اصل معاملہ ہے بھی خاتمے کا، وہاں پتہ چلے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ظاہر باطن کا تحفظ کا سامان کرتا ہے، اسے باطن کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ صرف ظاہری کافی ہے. ظاہری کافی معاملہ تو اصل باطن کا ہے نا. وحصل ما فی الصدور. سینوں میں کیا ہے، دلوں میں کیا ہے. اصل چیز وہ ہے. فرمائے لوگوں نے عبادات اور نوافل بھی، لوگوں کے لیے عبادات اور نوافل بھی آسان ہے، لیکن شریعت کے احکام کا احترام، جنت کی عظمت، دوزخ سے وحشت ہونی چاہیے. وہ بعض اوقات نہیں ہوتی. ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، خود بھی نیک تھے، ان کے والد بھی بہت نیک تھے. پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا تھا. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند ہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، پانچوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا چاہیے، یہ خلاف شریعت ہے. بے ساختہ جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے، اس کے لیے دوزخ ہے نا. یعنی جیسے کہ دوزخ کوئی کہانی کا نام ہے، اس کی وحشت دل نہیں. جنت میں اس جنت کی عظمت کوئی نہیں. ایسے کہہ دیتے ہیں میاں میرا حساب صحیح کرو ورنہ آخرت میں ہاں لے لینا مرنے کے بعد. جیسے کہ کھیل ہے. اور اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ اس کا تعلق عدالت سے بڑا اہم ہے، بڑا تعلق ہے اس کا،
اور وہ کہہ دے میاں تیرے کو عدالت میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ جتنی عدالت کے کٹہرے کی عظمت ہے، اللہ کے دربار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اتنی بھی عظمت اور اہمیت نہیں. اور پھر کہتے ہیں ایمان بھی ہے ہمارا، پھر کہتے ہیں ایمان. تو جنت کی عظمت بھی ہو، جہنم کی وحشت بھی ہو، فرما عبادات بھی آسان، نماز روزہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جو دین کی اصل روح ہے، دین کی اصل روح ہے، عقائد پر پورا یقین. یہ جو عقائد ہے نا آخرت کی زندگی پر، اس پر اس کا استحضار. اب میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، نفل بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن بچہ ہے تو کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گا. بچہ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، ایسی گھٹیا حرکت کروں گا الامان والحافظ. کیوں؟ بچے کی عظمت کے برابر بھی اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اتنے بھی عظمت نہیں ہے. کون سا ایمان؟ کون سا ایمان؟ تو عظمت ہو، یہ اصل روح ہے. یہ وجہ ہے جب عقیدے کی یہ روح نہیں ہوتی تو ذرا ماحول سے نکلتا ہے تو ہر چیز اس کی چھوٹنے لگ جاتی ہے. ذرا ماحول سے نکلتا ہے تو اس کی ہر چیز چھوٹنے لگتی ہے، ہر چیز چھوٹ اور گندگیوں میں پڑ جاتا ہے. اور اللہ کی عظمت آ جائے، آخرت کی عظمت پیدا ہو جائے، ساری دنیا کے نظروں سے اوجھل ہو، پھر بھی خیانت نہیں کرے گی. اور اگر ہو بھی جائے گی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم، گھبرا جائے گا کیا ہو گیا. اور اس گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ جب تک معاملہ صاف نہ کر لے اسے چین نہیں آئے گا. چین، جھوٹ بول دیا، کسی کے بارے میں بدگمانی کا جملہ کہہ دیا، کسی کے بارے میں غیبت کہہ دی، اف پیچھے کیا کہہ دیا میں نے، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا. یہ عظمت ہے اللہ کی، یہ عظمت ہے اللہ کی، یہ وحشت ہے جہنم کی اور اس کی سزا کی. یہ لگ رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی اس کا اثر ہے، اس کا اثر کام جائے. تو یہ اصل ہے میرے عزیزو، یہ اصل ہے. ورنہ مسلمان جس کو آخرت پہ یقین ہو، اللہ کی عظمت، وہ گناہ کرے کیسے ہوگا؟ بے خوف ہو گیا انسان آج کل، بے خوف. اللہ کو، جنت کو، جہنم کو بس ایک کہانی قصے کے انداز میں سنتا ہے، بس قصہ کہانی کے انداز میں سنتا. اللہ اکبر. دوزخ ایسی معمولی چیز ہے کہ دوزخ کی حقیقت ان کو معلوم ہے. قرآن حدیث میں اس میں کتنا ڈرایا گیا ہے اور اس کے کیسے ہولناک مناظر بیان کیے گئے. ربیع بن خیثم تابعی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد. خاص کبھی کبھی حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع، اگر تجھے اللہ کے رسول دیکھ لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور انہیں مخاطب کر کے کہتے تھے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ڈرنے والوں کو خوشخبری دے دو. بہت ڈرتے تھے آخرت کی زندگی کے بارے میں. تو اللہ کا یہ صحابی کہتے تھے ربیع، اگر اللہ کا ربیع تمہیں دیکھا نا بڑے خوش ہوتے تمہاری اس حالت سے، تمہاری اس کی کیفیت سے.
اور یہ آیت پڑھ کے انہیں خوشخبری دیتے تھے، وبشر المخبتین، خوشخبری دو مخبتین کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں لوہار تھے، لوہار، انہوں نے انگیٹھیاں جلائی ہوئی تھی، آگ جلائی ہوئی تھی انگیٹھی، تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، آگ کی خاص آواز ہوتی ہے، غیظا و زفیرا، ایسی ہے نا، تغیظا و زفیرا۔ تو اس نے جب یہ آواز آگ کی سنی تو فوراً اس کا ذہن جہنم کی آگ کی طرف منتقل ہو گیا کہ وہ بھی آگ ہوگی اور اس کی بھی آواز ہوگی، تغیظا و زفیرا۔ اس کا تصور کیا اور بے ہوش ہو گیا، ایک نماز، دو نمازیں، تین نمازیں بے ہوشی میں گزری، پھر جا کے کہیں ہوش آیا۔ یعنی ایسی وحشت جہنم سے، تو گنہگار تو نہیں تھے، ان کی تو نیکیاں ایسی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہیں آخرت کی زندگی کا پورا ایمان تھا کہ قرآن نے کوئی ایسا مذاق اس کو کہانی کے انداز میں ذکر نہیں کیا، اس کی ایک حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے، قبر ایک حقیقت ہے، قبر کی زندگی ایک زندگی حقیقت ہے۔ تو آج ان عقائد کی عظمت نہیں رہی، عظمت، اہمیت، عظمت نہیں۔ اس لیے آج مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ تضاد نظر آتا ہے، کہیں تو اس کی بزرگانہ شکل و صورت اور عبادت، اور کہیں ایسا لگتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، ایسا لگتا ہے اس کا کوئی اسلام دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں جو تضاد ہے نا، صرف اس وجہ سے اسی ایمانیات میں کمی ہے، ان کی عظمت، اہمیت میں بالکل الگ درجہ ہے، یہ کچھ ادھر کچھ اور، ادھر کچھ اور لگ رہا ہے۔ تو عظمت نہیں رہی آج آخرت کی زندگی کی۔ قرآن حدیث میں اس سے کتنا ڈرایا گیا، اس کے کیسے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، اور اس کا کیسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا گیا۔ مومن کو اس سے کیسی وحشت ہونی چاہیے۔ اور جنہیں اللہ رب العزت آخرت کا صحیح دھیان نصیب فرماتا، پھر ان کے عبادت میں قوت آتی۔ فرمایا ہم تو اسی وقت سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے جب نظام الدین کی یہ مسجد بہت مختصر اور کچی پکی تھی، اور کچھ معذور اور اپاہج میواتی وہاں پڑے رہتے تھے۔ فرمایا ہم تو حضرت سے اسی وقت سے معتقد تھے جب نظام الدین کی یہ مسجد بہت مختصر کچی پکی تھی، کچھ معذور اور اپاہج قسم کے میواتی اس مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ ہمیں تو یہ باغ اسی وقت لے لہاتا نظر آتا تھا۔ میں ایک مرتبہ نظام الدین زیارت کے لیے گیا، زیارت سے فارغ ہو کر جانے لگا تو کسی نے کہا ایک چھوٹی سی مسجد اور ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ اور وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں بھی چلیے۔ میں حاضر ہوا اور ان بزرگ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھا، کہا گیا وہ اس وقت مسجد کے باہر گئے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کے وقت ملیں گے۔ میں ٹھہر گیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، وہ تشریف لائے، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، یا تو اپنے والد صاحب کے پیچھے ایسے اطمینان کی نماز پڑھی یا پھر ان کے پیچھے۔ پھر میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا میں نے آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ صفت المصادر پڑھتے تھے،
چھوٹی سی کتاب تھی صرف کی گردانوں کی. بڑی سادگی سے بولے اب بھی تو وہی پڑھ رہا ہوں، اب بھی تو وہی پڑھ رہا ہوں. عجیب لوگ. مولانا رائے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا بگاڑ کی وجہ اندر کا بگاڑ ہے، دل کا بگاڑ. اور دل کا بگاڑ کیا ہے؟ یہاں اخلاص نہیں رہا، اس دل میں اخلاص نہیں رہا. اخلاص اور اخلاق کے بگاڑ سے ہر چیز میں بگاڑ، ہر چیز. اور اخلاص کیوں آئے؟ اخلاص تو اسے آتا ہے جس کی نظروں میں دنیا ہیچ ہو جائے، دنیا والے ہیچ ہو جائے، دنیا کی عزت ہیچ ہو جائے، دنیا کی تعریف ہیچ ہو جائے، دنیا کے راحت و آرام ہیچ ہو جائے. اخلاص اسے ملتا ہے. تو میرے عزیزو آخرت کو بھی سوچا کرو. تھوڑا سا اپنے بیٹھ کے تنہائی میں خلوت میں اپنی موت کو 3 4 5 منٹ سوچ لیا کرو. کبھی کبھی صرف قبرستان میں اپنی موت کی یاد کے لیے جایا کرو، صرف اپنی موت کی یاد کے لیے. اللہ کا نبی تو ہر ہفتے جایا کرتے تھے. اپنی موت کو یاد کے لیے جائے. وہ ایک زندگی ہے اور وہی زندگی ہے. کم لبثت یومن او بعض یوم، یہ کتنے ٹھہرے؟ ایک دن یا اس سے بھی کم بس. جس کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیلتے ہیں. کتنے ٹھہرے دنیا میں؟ عشیتن او ضحاہا، صبح یا شام بس. کیا پاگل پنے بھائی، صبح شام کو بنانے کے لیے ایسے پاگل بنے بیٹھے ہیں. صبح اور شام بس یہ زندگی ہے. ہم کہتے ہیں زندگی بنانی ہے میاں. اچھا صبح شام کو تم زندگی کہتے ہو؟ ایک صبح ہے یا ایک شام، یہ پوری زندگی کی تصویر قرآن نے ذکر کی. ہم کہتے ہیں یہ زندگی ہے. تو آخرت کی عظمت نہیں، دنیا کی ہر چیز کی عظمت ہے. ہر چیز کی اہمیت ہے، عظمت ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنی موت کو یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو. مرنا یاد رکھو، مرنا. وہ زندگی کا استحضار پیدا کرو اپنے اندر. اس زندگی کا استحضار پیدا کرو، دھیان پیدا کرو. اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اندھیرے میں ایک ملے میں سوچو قبر میں کل جاؤں گے، ہو سکتا ہے کل ہی ہوں، کیا پتہ. ایک ایک پل کو اتنا صاف ستھرا رکھو، ایک ایک پل کو صاف ستھرا رکھو تاکہ پھر اس کی خوب اسے کیش کرا سکے آخرت میں. بہت قیمتی بناؤ، صاف ستھرا. کیا پتا کل. اور اب تو زندگی لمحوں میں جاتی میاں. او ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اندھی گولی کہیں سے آئی لگ گئی، چل گئی، سویا اٹھا نہیں. کیا مطلب ہے؟ تو زندگی ہر وقت صاف ستھری، تیار رہو. کہیں یہاں کھوٹ نہ ہو کسی کے لیے، کسی کے لیے بھی. اور کہیں کوئی دنیا کی تعریف کا جذبہ نہ ہو. لوگ تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے. سب سے بڑا وظیفہ ہے میرا عزیز، سب سے بڑا عمل کہ ہمارے نیکی کے پیچھے ایک اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہو. بس سب سے بڑا وظیفہ. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ایک اللہ کو راضی، وہ راضی. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. ہاں اس سب کو توفیق نصیب. خوب موت کو یاد رکھا کرو. یہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور میرے عزیزو اس سے غفلت ہر برائی کی جڑ ہے. موت سے غفلت، آخرت کی عظمت کا نہ ہونا ہر گندگی کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ.
اور ہر موذی مرض کا اور ہر بیماری کا، ہر باطنی گندگی کا علاج موت کا استحضار ہے. اللہ کے نبی نے یہ بتایا. اللہ ہم سب کو ہر لمحے اس کا دھیان نصیب فرمائے، اس کا دھیان نصیب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.